الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی مجلس میں یہ جو مہینہ جو شروع ہوا ہے محرم کا، اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ آپ تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں رکھیں گے، جو آج کے دور میں انتہائی ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارے تمام مسلمان دنیا کے رہنے والے صحیح چیزوں کو فالو کرے اور غلط چیزوں کو بدعت کو رسومات سے چھٹکارا پا لیں۔ یہ جو محرم کا جو مہینہ ہے یہ کیا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ جنوری فروری سے لے کر دسمبر تک 12 مہینے ہیں اور اسے کہتے ہیں عیسوی۔ یہ جو 12 مہینے ہیں انگریزی کے، یہ طے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کئیوں ہزاروں سال پہلے اللہ یہ بنا دیا تھا، دنیا میں اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اسے میں 12 مہینے دوں گا۔ اور وہی قرآن کی آیت جو خطبے میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے۔ اس کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے۔ انگریزی مہینے کے حساب سے، سال کے حساب سے جنوری کا مہینہ پہلے ہوتا ہے، دسمبر کا آخری ہوتا ہے، اور اسلامی اعتبار سے محرم کا مہینہ پہلے ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ پہلے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں منہا 4 حرم، کہ یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں۔ مفسر تمہارا کنیکٹ ہے تو اسے کنیکٹ کرو، یہ بند ہو رہا ہے، ہاس پاٹ آن کر کے اس کا وائی فائی کنیکٹ کرو، ٹھیک ہے؟ ادھر پہ تمہارا ہاس پاٹ آن کرو، کیا ہے ریڈمی لاکھ ہے۔ بہرحال محرم کا مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 12 مہینوں میں سے 4 ایسے مہینوں میں پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 4 مہینوں کے اندر آپس میں جنگ نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرنا، تو یہ حرمت والے 4 مہینوں کو اللہ قرآن میں تو واضح نہیں کرے، بس اتنا فرمایا منہا 4 حرم۔
لیکن قرآن میں جو بات پوشیدہ ہے اسے جو ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر کے فرما دیا. وہ حرمت والے مہینے 4 کون سے ہیں؟ اللہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے معلوم فرمایا تو فرماتے ہیں 3 مہینے یکساں آتے ہیں، ایک مہینہ الگ ہے. وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے. اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے جو آتا ہے. تو یہ 4 مہینوں میں پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، پچھلے جتنے قومیں گزرے ہیں، یہ تمام کے اوپر یہ 4 مہینوں میں جنگ لڑنا جائز نہیں تھا. اسے روکنا پڑے گا، اور یہ اگر کوئی کرے گا تو نعوذ باللہ انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والا کہلائے گا. اب یہاں پر اس بات کو رک کر سمجھیے. محرم کے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرعون سے نجات عطا فرمایا. وہ کس دن عطا فرمایا؟ 10 محرم کو. 10 محرم کو. اور اس کے ساتھ 10 محرم کو یہ غلط فہمی ہمیں سب نکالنا ہے جو جن کو معلوم نہیں ہے. یہ محرم کے مہینے میں 10 جو تاریخ کو جو روزہ رکھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں کہلاتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے، ایسی بات نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے سے 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے. ایسی بات نہیں کہ ان کی شہادت کے بعد یہ رکھا جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی 10 محرم کو یہود جو ہے، یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں. اب یہ بات سامنے آ گئی تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اس لیے یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہمیں ان کی مشابہت اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سے ہٹ کر ہمیں اور اچھا بہترین کام یہ کرنا ہے 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا روزہ، 10 تاریخ کا روزہ ایسا رکھو، یا 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ 11واں روزہ ملا کر رکھو. یہ ترتیب بتائی. اب اس بات کی دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، وہ برٹش کا زمانہ تھا، ہمارے بچے ہماری اپنی چاہت کے لیے کٹنگ ایسا کراتے ہیں اور سر کے بال کچھ بڑے رکھتے ہیں، ادھر کے کاٹتے ہیں. تو علماء کرام یہاں یہ دلیل پیش کرتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اور کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ جو حدیث ہے یہاں پر دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے طریقے کو بدل کر اس سے بہتر طریقہ یہ بتا رہے ہیں. انہوں ایک روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمیں ان کی مخالفت میں، ان کی اتباع میں نہیں، ان کی پیروی میں نہیں، بلکہ ان کی مخالفت میں محرم جو 10 تاریخ ہوتی ہے اس سے 9 تاریخ کو ملا کے 2 روزے رکھو، یا 10 روزے 10 محرم کے ساتھ 11واں روزے 11واں تاریخ کی روزے. گویا کہ اس مہینے کے اندر کرنے والے کام یہی ہیں، اور نہ کرنے والے کام ایک جو ہے آج کل جو چل رہا ہے. مثال کے طور پر محرم کے مہینے میں لوگ جو ہے رشتہ داروں کے گھروں کو جانا چھوڑ دیتے ہیں. محرم کے مہینے میں شادی کرنا عیب سمجھتے ہیں، نحوست سمجھتے ہیں، نکاح کو توڑ دیتے ہیں. اگر وہ تاریخ طے ہوتی ہے تو وہ تاریخ کو بدل کر محرم کے بعد سفر ہے، سفر کو بھی نحوست سمجھتے ہیں. تمام مہینوں کو اللہ بنائے ہیں. انسان اگر کوئی بیٹھ کر حساب لگاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور محرم کے مہینے میں نیا دلہا دلہن ہوتے ہیں تو گھروں کے اندر خاندان میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باپ داداؤں سے پرانی سوچ رکھنے والے، وہ کتابوں میں بھی بات نہیں ملتے ہیں کہ دلہا دلہن کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. آرس کو جو ہے ان کے گھر کو بھیج دیتے ہیں اور نوشور کو اپنے گھر رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے. ان دنوں میں آپس میں جڑ کر رہنا نہیں ہے. ہمارا ایک سوال ان سے ہے شریعت کے اعتبار سے، پہلا سال کرتے ہیں، دوسرا سال کیا وہ میاں بیوی نہیں رہتے ہیں؟ تو پہلا سال بچا کے رکھتے ہیں تو دوسرا سال کہاں گیا؟ بچانا ہے تو زندگی بھر بچا کے رکھنا تھا. گویا کہ یہ غلط چیز ہے جو لوگوں میں عام ہوتی گئی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب دھیرے دھیرے یہ چیزیں ختم ہو رہے ہیں.
پہلے لوگوں کو بہت سارے باتیں معلوم نہیں تھی اور کوئی بولتا ہے تو اس کے پاس جاتے نہیں تھے, سمجھتے نہیں تھے. لیکن آج تو اللہ کا شکر ہے, مثال کے طور پر ہمارے ہندوپور میں 80 سے بڑھ کر مساجد ہیں. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کتنے تھے اللہ جانے, گنے چنے 5-6 مساجد رہیں گے. اب تو 80 سے بڑھ کر مساجد جب ہیں تو ہر جگہ علماء کی طرف سے اور خانخواہوں کی طرف سے, دعوت و تبلیغ کے لائن سے, ہر دین کے لائن سے لوگوں کو صحیح راستوں کی رہبری ہو رہی ہے. ایسے وقت میں ہمیں ہر دین کے کام کی قدردانی کرتے ہوئے جڑ کر رہنا ہے, ٹوٹ کر رہنا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر محرم کے مہینے میں, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب کے مہینے میں جھگڑوں کو اور لڑائی فساد کو, جنگ کو اللہ منع کیا ہے, تو گھروں میں بھی جھگڑا کرنا نہیں ہے. خالی دشمنوں کو لڑنا نہیں ہے, گھروں میں بھی جھگڑا کرنا نہیں ہے. نہیں وہ بام ڈالے تو بام نہیں ڈالنا بولتے ہیں, ایسی بات نہیں. گھروں کے اندر بھی ہمیں جھگڑا کرنا نہیں ہے. کیوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی جھگڑے جو چیز جو ہوتی ہے, خاندان ایک جا کے 2 ہو جاتے ہیں, 2 بھائی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, 2 بہنیں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, ایک گھر 2 ہو جاتے ہیں, 1-2 پڑوسی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. اس سے کیا بڑی اور نحوست ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بھی معلوم ہے کہ شب قدر کب تھی, اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرا دیے تھے. وہ خوشخبری بتانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, دونوں کو آپس میں جھگڑتا دیکھا, تو اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذہن سے اس بات کو چھپا دیا. اور اب مشقت کرو, 5 راتوں کو جا کر شب قدر کو ڈھونڈو. تو اس لیے جب جھگڑا, کوئی اختلاف کی بات آتی ہے, پہلے سنبھل کر 2 طرفہ دیکھنا پڑے گا. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے نبی جی, یہ نبی کو حکم ہوا, تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی آ کر کوئی خبر پیش کر دے, فتبینوا, 2 طرف اچھی طریقے سے تحقیق کر لو, بعد میں فیصلہ کرو. اس کی لمبی گفتگو ہے, شان نزول ہے, بہرحال مثال کے طور پر بتایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہے محرم کے مہینے میں صبح سے لے کر, مطلب کل کی مغرب سے لے کر آج کی مغرب تک گھر میں روٹی نہیں پکاتے ہیں. محرم کے مہینے میں نہیں بلکہ 10ویں محرم کو. اور بعض لوگ جو ہے ان دنوں میں بسان نہیں کھاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے نہیں ہیں, اچھا پکا کے کھاتے نہیں ہیں. یہ سب کے سب رسومات میں سے ہیں. ہاں یہ حدیث ہے, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ فضیلت باقی ہے. اس فضیلت کو سننے سے پہلے اس بات کو بھی سن لیجئے, رمضان کا مہینہ فرض کرنے سے پہلے 30 روزے 29 روزے جیسا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, ان روزوں کو اللہ تعالیٰ فرض کرنے سے پہلے محرم کا جو 10 تاریخ کا جو روزہ ہوتا ہے, 10 محرم کا, اللہ اس روزے کو, عاشورہ کا جو روزہ ہے, اسے فرض فرمایا تھا. یہ روزہ فرضیت کے حکم میں تھا پہلے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو فرض بنا کر جب نازل کر دیا, اتار دیا, حکم اللہ کی طرف سے آ گیا, تو اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے کو فرضیت سے نکال کر فضیلت باقی رکھا ہے, فرضیت ختم کر دیا ہے. تو حدیث میں یہ بات بھی ہے, رمضان کے مہینے کے بعد, رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بڑی فضیلت والا روزہ عاشورہ کا روزہ ہے. اس لیے فرضیت باقی نہیں ہے, فضیلت باقی ہے. اس دن اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے 10 محرم کا, بلکہ ترتیب سنت بھی یہی ہے, ایک تو روزہ نفل ہے, طریقہ صحیح یہ ہے 9 اور 10 کو ملا کے رکھنا ہے, یا 10 یا 11 کو ملا کے رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ایسا کوئی روزہ رکھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے مکمل گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اور گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو بنا دیتے ہیں. ہاں یہ حدیث بھی ہے, اگر کوئی عاشورے کے روزے کے دن اپنے اہل و عیال پر کچھ وسعت کر دے گا, وسعت کا معنی معمول دن کھاتے تھے پیتے تھے, لیکن اس دن جو ہے اور اچھے طریقے سے اللہ جن کو سکت دیا ہے, بریانی پکا کے کھا لیے, یا گھر میں کوئی مٹھائی لا کر کھلا دیے, یا اس دن جو ہے اور فروٹ لا کر کھلا دیے, یا
इन पर दुकान से चंपाकली लाके खिला दिए, ऐसा अपने बीवी बच्चों को कुछ अपनी तरफ से वुसाअत कर दिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मुकम्मल साल अल्लाह ताला उसके ऊपर वुसाअत कर देते हैं रोटी रोजी में। अब यहाँ पर बरकत के लिए तावीज के पीछे भागने से जरूरत नहीं है, मुकम्मल साल अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है, जब मैं तेरी रोटी रोजी में वुसाअत कर देता हूँ, खोल खोल के देता हूँ। अब ऐसी जगह कोई तावीज काम नहीं करती है। बात समझ में आ गई? अगर कोई आदमी मामूल दिनों में बिरयानी पका के खा रहा है तो उस दिन गड़बड़ खिला दो लो लाके, या अगर गड़बड़ी भी खाते हैं फ्रूट लाके खिला दो, या पूरा कर चुके हैं अपने अहलो अयाल कौन से हलाल जायज तरीकों से अमाल से खुश होते हैं वो तरीका कर दो, या अपनी तरफ से कुछ हदिया पैसे दे दो या कपड़े दिला दो। कई तरीके हैं, ऐसा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुकम्मल साल उसके जिम्मे जो रोटी रोजी का जो मेहनत करता है अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं बरकत के। ऐसी ही चीजों को हमें अपनी जिंदगी में लाना है, ऐसे ही चीजों को लाना है। हाँ, बाज़ लोग कहते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनको शहीद किया गया है, तो उनकी शहादत में हमें गम करना है। गम करेंगे तो उनको तकलीफ होती है, ये बात नहीं समझते हैं। देखिए शरीयत में अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाता है 3 दिन से ज्यादा गम मनाना जायज नहीं है। 3 दिन से ज्यादा मना लेकर बैठना जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई बीवी है जिसका शोहर इंतकाल हो गया, वो 4 महीने 10 दिन इद्दत अपनी जगह है। ऐसा नहीं कि उन दिनों में पानी नहीं सका ऐसे ही सड़े रहना, कपड़े बदले बगैर ऐसे ही सड़े रहना, ये भी गलत है। 4 महीने 10 दिन जो है, जैसा शोहर रहने के वक्त में टिपटाप बन सवर अपनी जिंदगी को कर देते, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये 10 तारीख को याद रखे, मुहर्रम के महीने में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया। गोया के अहले बैत इस महीने के अंदर अपने जानों की कुर्बानी देकर दीन की हिफाजत की। इस शहादत की खुशी पर हम सब जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अच्छा पकाकर, अच्छा खाकर, अच्छा पहनकर उस दिन को गुजारना है। ये गम कौन करते हैं? शिया जिसे कहते हैं वही लोग करते हैं। हिराटना जैसा कि हमारे शहर में कहते हैं वैसे लोग मनाते हैं। और राफिजी, शिया और राफिजी इन्हों जिगरी भाई भाई हैं। इनका एक अलग फिरका है, इनका एक अलग फिरका है। यही लोग मातम मनाते हैं। लेकिन आप लोगों से भी एक अपील है, हमारे हिंदूपुर शहर से 10 मुहर्रम को अलीपुर, जहां जहां पर शहरों में अल्लाह की नाफरमानी होती है, आग में कूदना और पंजे बिठाना, ये तमाम रसूमात में लोग देखने के लिए जाते हैं। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के पूरे दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती हजरत ने फरमाया, जो लोग बिदअत के चीजों को, रसूमात के चीजों को देखने जो जाते हैं, गोया कि उन्हों तो करके गुनाह पाते हैं, इन्हों देखकर गुनाह अपने ऊपर ढो लेते हैं। इसलिए ये बयान जो है अपलोड भी होगा, तो जितने अहबाब सुनेंगे, खास करके अपने नौजवानों के तबके को समझा बुझाकर ऐसी जगह जाने मत दीजिए। ऐसे वक्त में अल्लाह अगर नाराज हो जाएगा, कौन से अजाब में मुब्तला हो जाएंगे पता नहीं। आजकल का मॉडल जो जमाना है, फैजी जो चल रहा है, लोग जो है वीडियो बनाते हैं, गरम गरम तेल में हाथ छोड़ते हैं, हाथ जलता नहीं बोलते हैं, गरम गरम आग में भागते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं मालूम है कैसे कैसे केमिकल मिलते हैं, वो नजर भी नहीं आता है, वो लगाने के बाद कुछ गर्म असर नहीं होता है। जैसा कि इलाज करने वाले बाज लोग उल्लू बनाते हैं, सामने बिठाते हैं, नींबू लेते हैं, चाकू को कुछ केमिकल उड़ा देते हैं, टच कर देते हैं और बिठाकर पूछते हैं मैं नींबू काटूंगा, अगर रस रेड आ गया तो तुम्हारे ऊपर जादू है, अगर ग्रीन आ गया तो जिन्नात का है। अब जैसे नींबू काटते हैं तो वो कलर उसके पास शीन में, बर्तन में या चाकू में केमिकल का कुछ तिनके उसके उड़ा दिए, वो जैसे नींबू के रस को लगता है तो कलर चेंज हो जाता है। अब चलो यहाँ जादू हो गया। तो ऐसे जमाने में ऐसे कई केमिकल निकले हुए हैं, जिस्म को लगा लेकर
وہ آگ میں دوڑتے ہیں اور لوگ جا کر اسے بڑے غور سے تعجب سے دیکھتے ہیں. صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ ایسے تھے بسم اللہ بول کر پانی پر گھوڑوں کو دوڑا دیا تھا. صحابہ پانی پر گھوڑوں کو چلا کر بتا دیا تھا. کوئی کیمیکل کوئی جادو کا کام نہیں کیا تھا. صحابہ ایسے ایمان یقین والے تھے. لیکن ہمیں ایمان یقین کی بات کر کے جو لوگ کیمیکل لگاتے ہیں, ارے انہوں حسین حسین کے غم میں آگ میں کودتے ہیں, جا کر دیکھتے ہیں مطلب ہمارے ایمان کی کمی ہے, ہمارے یقین کی کمی ہے, ہمارے سمجھنے میں فرق ہے. اب یہاں پر اس بات کو سن لیجئے, گھوڑے پانی میں کیسے دوڑا دیے. صحابہ جب میدان میں جاتے تھے دشمن غالب آ جائے گا بول کر پل پار کر کے برج جب ہوتی ہے تو برج کو توڑ دیتے تھے اور گھوڑوں کے ٹانگوں کو کاٹ دیتے تھے تاکہ ہمارے کو دشمن کا ڈر دل میں آ کر پھرنے کا موقع نہ ملے. جب آئے ہیں شہید ہو کر ہی جائیں گے, ایسے جذبے سے آتے تھے, فتح پا کر بسم اللہ بول کر پانی پر گھوڑوں کو دوڑا کر جاتے تھے جیسا روڈ پر جاتے ہیں. تو ایسا صحابہ کا ایمان تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کئی سینکڑوں صحابہ, ہزاروں صحابہ موجود تھے, لیکن انہوں نے غم کیوں نہیں منایا, ماتم انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے. اس لیے ہمارے شہر کے تمام مسلمانوں سے ہمیں اپیل کرتے ہیں, جیسا آپ لوگ اپنی غلط فہمی میں پڑھ کر ایسے جگہ جائیں گے تو انہوں وہ غلط کام کر کے تو گناہ اپنے اوپر ڈھو لیتے ہیں, ہمیں جا کر وہ گناہ نہ کر کے دے کر اپنے اوپر ڈھو لیتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی انتقال ہو گیا, کتنے سال روئیں گے, کتنے مہینے روئیں گے, رونے سے کچھ ملتا نہیں ہے. کچھ ان کے لیے ہمیں ہدیہ بھیجنا پڑے گا, ایثار ثواب کرنا پڑے گا. ایسے ہی اگر اتنی محبت ہے حسین حسین سے, یہ قرآن پڑھ کے ختم کرو اس دن, یا غریبوں کو کپڑے دلا دو ان کی طرف سے, یا کسی مسجد کو بنا دو, یا کسی مدرسے کو بنا دو, یا اپنے رشتہ داروں میں پرکھ کر تلاش کر کے ان کے گھر کو اناج پہنچا دو, یا ان کو اس وقت میں گزارنے کے لیے اچھی چیزیں دلا دے. یہ چیزیں اللہ کو پسند ہے, نبی کو بھی پسند ہے, حضرت حسین حسین کو بھی پسند ہے, حضرت حسین حسین کو بھی پسند ہے. اس لیے آج کی مجلس میں آپ تمام حاضرین ارادہ کریں انشاءاللہ آنے والے 10 محرم کو, جیسا کہ آج جو ہے 4 تاریخ محرم کی, مغرب سے 5 ہے, مثلا پیر, منگل, چاشمہ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار. پیر کے دن جو ہے 5 تاریخ ہے, منگل کے دن 6 تاریخ ہے, چاشمے کے دن 7 تاریخ ہے, جمعرات کے دن 8 تاریخ ہے, جمعے کے دن 9 تاریخ ہے. تو 9 تاریخ جمعے کے دن ہے, تو روزہ جمعے کے دن آنے والے جمعے کو, اس کے بعد والے ہفتے کو, یہ 2 دن رکھنا ہے, 2 روزے. اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں آنے والے ہفتے کو, اس کے بعد اتوار کو, تو اس طریقے سے روزہ رکھنے کی نیت بھی کر لیں. انشاءاللہ جو سکت رکھتے ہیں روزہ رکھ لیں. اگر کوئی روزہ نہیں رکھتے ہیں انہوں گنہگار نہیں ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے, اور یہ روزہ مستحب ہے. پہلے فرض تھا, اب جو ہے روزہ مستحب ہے نفل کے درجے میں, لیکن فضیلت وہی ہے, بدلی ہوئی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. آنے والے جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار 2 روزے رکھنا ہے. 10 محرم کب ہے؟ ہفتے کے دن ہے. تو ہفتے کے دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں اپنے گھروں میں اور اچھے طریقے سے خوشحالی سے رہنا ہے, اور اچھے طریقے سے کھانا پینا پہننا ہے, اور ایسا نہیں کہ چراغیں سلگا کے بیٹھنا ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, اس دن جو ہے اگر بتی جلا کے بیٹھتے ہیں, اس وقت میں ان کے باپ داداؤں کے پورے روحیں گھر کو آتے ہیں اور غم منا کے ماتم کر کے رات کے 12 بجے چلے جاتے ہیں. ہاں, یہ بھی ڈرامہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے بدعتی کرنے والے لوگ جو ہے ان کے جسم پر کوئی جنات حاوی ہوتے ہیں. جنات حاوی ہونے کے بعد کچھ الگ حرکتیں کرتے ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں. یہ علاجوں کے سلسلے میں, عملیات کے سلسلے میں جو غلط طریقہ ہے, یہ لوگ کچھ عمل کرتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ آنے سے پہلے کئی دنوں سے, کئی مہینوں سے عمل کرتے رہتے ہیں, اور عمل کرنے کے بعد کچھ جنات کو اپنے اوپر قابو میں لے کر 10 محرم کو ان کو اپنے اندر سے سلا کر کے اسی دن ان کے اوپر جسم پر حاضر ہونے کی
ان سے وعدہ کچھ ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ جسم پر آتے ہیں، حرکت الگ ہوتی ہے۔ ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ مدن پلی میں پنجے لے کر جا رہے ہیں اور ایک نوجوان ہے جس کے اوپر جو ہے کوئی جنات آئے ہیں اور وہ کہتا ہے میرے اوپر حسین آئے ہیں، اور وہ الگ الگ طریقے سے ڈانس کرتا ہو جا رہا ہے، ناچتا ہوا۔ اب لوگوں نے ہمارے سے کہا تمہیں بولتے ہیں دیکھو ان کے اوپر حسین آ کر ہے۔ ہم نے ان کو کہا صرف آپ وہاں جا کر اذان دو یا آیت الکرسی پڑھو۔ اب جیسے وہ بندہ گیا تو انہیں اشارہ کرتا ہے مت کرو مت کرو۔ یہاں تو خلاصہ ہو گیا شیطان ہی تو آ کر ہے۔ ایک آدمی کے انتقال کے بعد یاد رکھ لے، اس کے مرنے کے بعد اس کی روح جو ہے، آتما جسے کہتے ہیں، عموماً لوگ یہ کسی کے جسم میں ہرگز آ نہیں سکتی ہے، ہرگز آ سکتی نہیں۔ اس کے انتقال کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری جو پڑھ کے جو مٹی ڈالتے ہیں وہاں پر تو ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ نہیں پڑھنے پر وہ آ جاتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ پڑھو نہ پڑھو اللہ ان کے حوالے وہ اپنی امانت کو لے لیتا ہے، وہ فرشتوں کے حوالے ہو کر جاتے ہیں۔ یہ ماتم کرنے والے کسی کی آتما کو، اور ایک آدمی دعویٰ کیا تھا کہ میرے جسم پر حضرت بابا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، انہوں اس کے جسم پر آتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے ایسی چیزوں میں بہت غلط فہمی میں پڑتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر جن کاموں کو کرنا ہے وہی کاموں کو کرنا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ نمازیں پڑھے، اتنی محبت ہے حضرت حسین سے 1.25 لاکھ مرتبہ، 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر بخش دو، یا آیت کریمہ پڑھ کے بخش دو، یا 100 مرتبہ درود استغفار پڑھ کے ان کے نام پہ بخش دو۔ اس سے جو فائدہ ہوگا کسی اور سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال انہی باتوں کو انشاءاللہ تمام حاضرین جو ہے اپنے زندگی میں لانے کی فکر کریں، اور اپنے دوست احباب کو ضرور اس بات پر توجہ دیں۔ ایک تو 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور 10 محرم کا اس کے ساتھ 9 کو ملا کر یا 11 کو ملا کر روزے رکھ لیں گے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ فضیلت ہمارے کو۔ اب دیکھیے ہمیں گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما، کیا گارنٹی ہے کون سے گناہ معاف ہیں کون سے نہیں؟ یقین رکھنا ہے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اس میں بات کی گارنٹی ہے 1 سال کے پچھلے اللہ گناہوں کو کفارہ بنا کر معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بہت آسانی ہے کہ اس طریقے سے اگر روزہ رکھ لے کر توبہ کر لیں گے اللہ ضرور جو ہے معاف کر دیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔